بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اور سارے کام اسلامی قانون کے حساب سے بڑے اچھے انداز میں ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں میں ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا جسے زکوٰۃ رمضان کہتے تھے، یعنی لوگ کھانے پینے کا سامان، اناج اور ایسی دوسری چیزیں جمع کر پاتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا تھا۔ جو مال دن کے وقت بانٹا جاتا، رات کو اس کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مال کی دیکھ ریکھ میں لگا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ریکھ کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور آتے ہی اس نے اناج وغیرہ کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کروں گا۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں غریب ہوں اور محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھ پر مہربانی کریں اور مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تم نے رات کو جس انسان کو پکڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ آدمی بہت ہی غریب تھا اور جب اس نے اپنی ضرورت بتائی تو میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ حیران اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ معلوم کیسے ہوا، اور پریشان اس بات سے ہوئے کہ وہ رات کو پھر کیوں آئے گا۔ لیکن جب انہوں نے غور کیا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی کے ذریعے سے واقعہ کی ڈیٹیل معلوم ہوئی ہے، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے وہ رات کو ضرور آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اس انسان کی طاق میں لگے رہے اور اچانک وہ انسان اسی حلیوں میں دوبارہ آ پہنچا۔ اس نے آتے ہی اناج وغیرہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، اب میں تمہیں ضرور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس آدمی نے پھر وہی جواب دیا، مجھ پر مہربانی کریں، مجھے چھوڑ دیں، میں بہت غریب آدمی ہوں اور میرے بیوی بچے ہیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو ان کا دل نرم پڑ گیا اور انہوں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ اگلی صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دھیان دلاتے ہوئے کہا، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس شخص نے اپنی ضرورت بیان کی، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تمہیں جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کا انتظار کرنے لگے۔ آج ان کے ارادے کچھ پکے دکھائی دے رہے تھے، ان کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے، اور اسی حالت میں کہ اچانک اس کی نظر سامان پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص ایک مرتبہ پھر سامان وغیرہ اٹھا لے جانے کے لیے جمع کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترنت اس کو پکڑ لیے اور کہنے لگے، اب تیسری اور آخری مرتبہ ہے، تم ہر بار کہتے ہو کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص بول پڑا، مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ ایسے کلمہ سکھاؤں گا جس سے تم کو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا اور دھیان دیتے ہوئے اسے
وہ کلمہ بتانے کے لیے کہا۔ وہ شخص کہنے لگا، دیکھو، رات کو جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیا کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ رات بھر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ترنت اس کو چھوڑ دیا۔ اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا، اے ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمہ سکھائے ہیں اور اس کا دعویٰ تھا کہ ان کلمہ کی بدولت اللہ پاک مجھے نفع پہنچائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ وہ کلمہ کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی شروع سے آخر تک پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے یہ بھی کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کو پڑھنے سے ایک نگرانی فرشتہ تعینات رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جب بات سنی تو فرمایا، بھلے ہی وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اے ابو ہریرہ، جانتے ہو تینوں رات تم کس سے ملے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک اس محفل میں شیطان آ گیا۔ اس کی حالت کچھ یوں تھی کہ اس نے ایک رنگین ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب وہ محفل میں داخل ہوا تو اس کی عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دھیان دیتے ہوئے فرمایا، اے شخص، تو کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا، میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو ہلاک ہو، تو میری محفل میں کیا کر رہا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کی محفل میں بیٹھوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، یعنی پوچھا، اچھا تو یہ بتا، یہ تو نے کیا پہن رکھا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا، یہ میری ٹوپی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تیری ٹوپی میں کیا خاص بات ہے جو سب کا دھیان کھینچ رہی ہے؟ کہنے لگا، میں اس ٹوپی سے شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کس کا شکار کرتے ہو؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمانے لگے، کیا مطلب ہے تیرا؟ تو اس ٹوپی سے انسانوں کا شکار کیسے کرتا ہے؟ اور مجھے یہ بتا، تجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ میرے قابو میں آ گیا ہے؟ اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ ابلیس نے کہا، اس کی 3 نشانی ہوتی ہیں۔ میری اس ٹوپی کے اندر وہ راج ہے جن سے میں شکار کرتا ہوں۔ ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ اس بندے کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیتا ہوں۔ جب اس بندے کے اندر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسری نشانی یہ کہ بندہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے علاوہ کسی اور کو اہمیت یعنی ویلیو نہیں دیتا، اس کو خود ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے بے خبر ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہتا ہے، یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں نے کتنے گناہ کر دیے۔ تو یہ 3 نشانی کسی میں بھی دکھنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ انسان پوری طرح سے میرے قابو میں آ چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، لیکن ایک دم ابلیس نے کہا، اے موسیٰ، آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا؟ کہنے لگا، اے موسیٰ، میری برائی سے بچنا تو 3 موقعوں پر ہوشیار رہو۔ آپ علیہ السلام نے اس سے وہ 3 موقع پوچھے تو کہنے لگا، پہلا یہ کہ عورت کے ساتھ کبھی بھی تنہائی یعنی اکیلے میں مت بیٹھو، کیونکہ جب کوئی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کا ساتھی بن جاتا ہوں اور اسے بے خبر کر دیتا ہوں اور میں اس میں اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر اللہ کسی کا بات کا عہد یعنی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، کیونکہ جب وعدہ کرنے میں کوئی دیر کرتا ہے تو میں اپنے وسوسے سے اسے وعدے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ تیسرا کام یہ ہے
کہ جب تم اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دینے کی نیت کرو تو فوراً دے دیا کرو، اگر تم اس میں دیری کرو گے تو میں تمہیں اس میں بھی اور زیادہ دیری کرواؤں گا، یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے، اور اس صدقے سے جو فائدہ اس انسان کو ہونے والا ہوتا ہے وہ اس سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان 3 باتوں پر عمل کرو جو کہ کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ابلیس نے یہ 3 باتیں کہیں اور ایک قدم کھڑا ہو گیا اور پھر اچانک اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اے موسیٰ، میں نے تو آپ کو یہ باتیں بتا دیں جو مجھے نہیں بتانی چاہیے تھیں، کیونکہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہو اور آپ یہ ساری باتیں لوگوں کو پہنچا دو گے، اور اس طرح ان پر عمل کر کے ساری دنیا اپنے آپ کو بچا لے گی۔ یہ کہتے ہوئے شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل سے چلا گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تو کیا مجھے کوئی بات بتائے گا؟ تو تو خود جھوٹا اور مکار ہے، مجھے تیری بات سے کیا فائدہ؟ بلکہ میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ تو جو لوگوں کو اندر فساد اور شیطانیاں پھیلاتا رہتا ہے، تو تجھے یہ بتا کہ جو ابن آدم ہیں ان میں سے تجھے کس قسم کے لوگ ملے؟ تو اپنی برائی پھیلانے کے تجربے سے مجھے بتا کہ تجھے کتنے قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابلیس بولا، ہاں، اگر میں ان لوگوں کو بانٹ دوں تو اکثر 3 قسم کے لوگ ملے ہیں جن میں میرا پالا پڑا ہے۔ ان میں سے پہلے قسم کے لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، سخت سے تیرا کیا مطلب ہے؟ سخت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں بڑی مشکل سے بہلا پھسلا کر ان سے گناہ کرواتا ہوں، لیکن بعد میں یہ لوگ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق ان کو بخش دیتا ہے، پھر میں دوبارہ ان سے گناہ کرواتا ہوں اور وہ دوبارہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی پریشانی کی وجہ بنتے ہیں کہ وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ کر کے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے میری بڑی جان جاتی ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے بخشے جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پکا ہمارا بندہ بن جائیں، لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں ہوتے، ہم لگاتار انہیں بہکانے میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بہکامے میں آتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ میں توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہاں ہمارا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا، اسی لیے یہ لوگ ہمارے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم کے لوگ جماعت کے جیسے ہوتے ہیں، یہ پوری طرح سے ہمارے قبضے میں ہوتے ہیں، ہم جتنا مرضی چاہیں ان سے گناہ کروا لیں، یہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے قسم کے لوگ وہ سچے اور نیک بندے ہیں جن کو ہم جتنا مرضی چاہیں برگلا لیں، لیکن وہ نہیں بہکتے، یہ اللہ کی بندگی سے بھی بے خبر نہیں ہوتے۔ یہ لوگ پرہیزگاری کے اندر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی ایسی پناہ میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کے قریب جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا ساری باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ، کیا تم نے کبھی مجھے برگلایا ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں، ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، مجھے بتا کہ کب؟ ابلیس نے بتایا، ایک مرتبہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو میں اس کھانے کی لذت یعنی سواد کو لے کر آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھ گیا، اور جتنی طاقت اللہ نے مجھے دی تھی اس سے آپ کو بہکانے لگا، آپ کھانے لگے تو میں آپ کے دل میں اس کی لذت کو اور بڑھاتا گیا، اور آپ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا آپ کو گہری نیند آ گئی اور رات آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی، اور اس طرح آپ اس رات کی تہجد کی نماز نہ پڑھ پائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سنی تو فرمانے لگے، اچھا، تو پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بھی عبادت میں خلل یعنی اڑچن پیدا ہوتی ہے؟ یہ تو نے مجھے بہت فائدے کی بات بتائی، میں آج کے بعد یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان کو غصہ آ گیا اور وہ چیختا چلاتا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی محفل سے بھاگ گیا۔
اللہ تعالی ہمیں شیطان کی چالوں اور وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور ایسی ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔